السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علمی رسوخ کی ترویج کی خاطر اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مفید انٹرویوز اور علمی شخصیات کے انٹرویوز نشر کیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے الحمدللہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں مولانا عبد الکریم صاحب پشاور سے۔ تو انشاءاللہ ان کی جو عالی خدمات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، وہ آج آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو علمی رسوخ کی ترویج اور علمی رسوخ کی نشر و اشاعت، یہ اہل علم کے لیے اس پلیٹ فارم سے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو ضرور آپ کمنٹ باکس کے اندر اس کا اظہار فرمایا کریں۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور کام کو اور بہتر انداز میں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مولانا عبد الکریم کریم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے کچھ منٹس ہمیں دیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نہیں محترم بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پرفتن دور میں دین کی خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں نکلے ہیں۔ اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے اور اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آمین، آپ کا بہت شکریہ۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے کا بس مختصر سا آپ کے سامنے اوور ویو آئے گا کہ یہ ایک کاوش ہے جو اس وقت تمام وفاقات کے لیے ہو رہی ہے، اور اس میں یہی مین ایجنڈا ہے اور مین ویژن یہی ہے کہ علمی رسوخ کا حصول یہ ہمارے اہل علم کے اندر آ جائے، چاہے وہ عالم ہے یا عالمہ ہے۔ تو ان کے لیے بلا معاوضہ اور کون کون سی کوششیں کی جائیں، تو اس میں ورکشاپس مدارس میں اساتذہ کے لیے کی جا رہی ہیں، اور علمی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کر کر کے امت کے سامنے ان کی خدمات کو لایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ رول ماڈل کہ جن کو آپ لے سکتے ہیں اور جن کے اوپر آپ جن کی زندگیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا سی کارگزاری ہے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے تحت 22,000 سے زیادہ اسباق بھی ریکارڈ کیے گئے، تمام کتب کی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور آگے چل کر بہت سارے علماء کرام کو اسلامک اسٹڈیز کے شعبے میں بھرتی کرنے کے لیے، یعنی ان کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلے ہم مختصر تعارف جاننا چاہیں گے کہ حضرت آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ کی ابتدائی تعلیم کس جگہ پر ہوئی؟ جی بہت بڑی مہربانی آپ کی۔ میرا نام عبد الکریم ہے، والد کا نام محمد کریم ہے، ضلع مردان کوٹ اسماعیل سے میرا تعلق ہے، اور 1973 تاریخی پیدائش ہے۔ وہیں پر جو ہے نا 5ویں جماعت تک اسکول پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پشاور شفٹ ہوئے، پھر پشاور سے میں نے ماسٹر کیا، پھر ماسٹر کرنے کے بعد پشاور سے میں نے میٹرک کیا، میٹرک کرنے کے بعد پھر میں کراچی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنورٹون گیا۔ وہاں سے میں نے 10 سال کا عالمیہ کورس اور 7 جو ہے نا تخصص فی الحدیث یہ میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آیا تو میں نے یہاں پشاور یونیورسٹی سے BA اور MA کیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا MPhil میں اور PhD میں داخلہ لیا جامعہ اسلامیہ کالج پشاور سے، اسلامیہ کالج پشاور سے PhD کیا، یعنی دکتورہ فی الحدیث مبارک صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں۔ میرے PhD کا موضوع تھا حقیقت اور مجاز، چونکہ یہ دونوں ٹاپک قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، تو پھر حدیث مبارکہ میں مجاز سے میرا متعلق جو موضوع تھا وہ تھا استعارہ فی الحدیث النبوی، اور اس سلسلے میں ایک موضوع پہ بحث ہوئی تھی، یعنی مقالہ لکھا گیا ہے جامعہ ازہر کے کوئی شیخ ہے ابراہیم عطائی، اس نے صحیح مسلم صحیح بخاری کے جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ کام کیا ہے، اور صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ ہے اس پہ میں نے اپنے وسعت اور اپنے بساطت کے مطابق کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ادھر ایک مدرسہ تھا اس میں ناظم الامور کی حیثیت سے، اور پھر ایک تھا اس میں تخصص کی، اس میں یعنی کام کیا 1-2 سال، اور ابھی ایک مدرسہ ہے اس میں پڑھاتا ہوں۔ ایک اپنے زیر نگرانی بھی مدرسہ ہے بنات کا، اور ایک اس کے علاوہ ایک مدرسہ ہے اس میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کبھی آرٹیکل وغیرہ یا اس طرح کا کوئی اور موضوع وغیرہ پر لکھنے کا موقع ملتے ہے تو کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس 3 مسودے رکھے ہوئے یعنی موجود ہے، جو کہ ابھی وہ زیر طبع ہے، اور اس میں مزید چیزیں شامل آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ مختصر سی زندگی ہے، اور دلی خواہش یہ ہے کہ کوئی اس طرح
کہ کوئی اس طرح کا کام ہو کہ حقیقت میں حقیقی معنوں میں جو ہے نا امت کی صحیح رہنمائی ہو سکے، کہ امت ان چیزوں سے نکل جائے کہ یہ امت تفرقہ بازی میں، امت فرقواریت میں، امت ان چیزوں میں بٹی ہوئی ہے، اور امت کے اندر وحدانیت اور یگانگت اور اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا امت کسی طریقے سے اس پر آ جائے۔ اور الحمدللہ، باقی بس آپ بہت بہت شکریہ۔ بالکل جی، مدثر ڈاٹ پی کے کی جو سوچ اور ویژن اور جس چیز کو لے کر ہم لوگ میدان میں ہیں، تو حضرت آپ کی طرف سے، آپ کی گفتگو سے اس کی تائید اور تصدیق ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس سے ہمیں بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ مدثر ڈاٹ پی کے جو چاہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس کو کسی تفرقے کے اندر نہیں دیکھا جاتا، ایک ہی نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ مسلمان ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جو سوچ ہے الحمدللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی بالکل یہی ویژن ہے۔ حضرت ہم اس طرف بھی آتے ہیں، ہم آپ کے جو دلچسپی کا موضوع ہے کہ حدیث کے حوالے سے آپ کا کام ہے اور حدیث کے حوالے سے آپ کی پی ایچ ڈی ہے، تو مدرسہ ڈاٹ پی کے پر ابھی حدیث کی ریکارڈنگ کا کام کیا جائے گا، حدیث پہ کام کرنے والے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ فرما سکیں گے کہ حدیث کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحیح منہج کیا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ صحیح منہج حدیث کا یہ ہے کہ شاگرد سنے، شاگرد جو ہے نا وہ پڑھے اور استاد سنے۔ اچھا، شاگرد ایک عبارت پڑھے اور استاد جو ہے نا اس کو سنے اور شاگرد کی تصحیح کرے، ٹھیک ہے، شاگرد کی تصحیح کرے کہ یہ جگہ جو ہے نا اس طرح یہ عبارت کیوں ہے، اور یہ جو ہے نا اس طرح کیوں ہے، یعنی یہ ہے کہ اس شاگرد کی وہ تصحیح کرے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح بھی کہ ایک عبارت اس طرح ہے کہ وہ جو ہے نا استاد پڑھے اور شاگرد سنے۔ بہت زبردست۔ جی اچھا حضرت، اس میں یہ ہے کہ ہمیں دوسری طرف سے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی کرے گا، اور حدیث اور قرآن کی صورت میں، اور پھر اس سے نکلنے والے مستنبط ہونے والے مسائل اور فقہ کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہی امت کی رہنمائی کرے گا۔ تو یقینی طور پر اس صدی کے اندر اور اس جدید دور میں بھی حدیث اسی طرح رہنمائی کرے گی جس طرح 1400 سال پہلے کر رہی تھی یا اس کے بعد وہ کرے گی۔ تو حدیث کو کس طریقے سے اس عصری تطبیق دے کر پڑھایا جائے، جس کو ہم فقہ الحدیث کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیا طریقہ ہو کہ حدیث سے آج کے جو جدید مسائل ہیں اور ان کے ساتھ، اور جدید جو اس وقت امت کا حال ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اگر پڑھایا جائے تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس بارے میں تو جی میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے مشہور ہے کہ امام بخاری کی ساری فقاہت جو ہے نا وہ اس کے تراجم کے اندر ہے، جیسے مولانا زکریا صاحب کا قول ہے یا کسی اور شارحین کا قول ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، ٹھیک ہے، امام بخاری۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ کہ طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ امام بخاری کا یہاں مقصد کیا ہے اس باب کا، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ہمارے ائمہ کے اقوال کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا بہت آسانی سے رہنمائی کرے گی کہ دیکھو یہ جدید دور میں بھی یہ چیزیں آج کل کے ہے، جیسے آیات مبارکہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں صرف یہ ایک مختصر سی آیات کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو ہے نا میرے خیال میں جدید دور کی جتنے ایجادات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ہے جو کہ اسی پر ہم غور و فکر کریں، اسی کو ہم لے لیں۔ جیسے میں طلباء سے جو ہے نا یہ درس کے دوران کہتا ہوں کہ بعض دفعہ جو ہے نا بخاری شریف جو ہے نا حدیث میں کسی ایک راوی کا نام، یعنی کسی ایک شخص کا نام تو ذکر کرتے، سند کی بات نہیں حدیث کی متن میں، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں جو ہے نا دوسرے بندے کا نام ذکر نہیں کہتے، وجاء رجل کہ وقال رجل آخر وجاء اعرابی۔ تو میں طلباء سے یہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا تحقیق کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ رجل یہاں کون سا رجل مراد ہے، یا یہ وقال اعرابی، یہ اعرابی کون تھا، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے جو ہے نا اور مختلف چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا بعض چیزیں اس طرح رکھی گئی ہے، لیکن وہ تحقیقی طلب ہے، اور وہ تحقیقی کے یعنی تحقیق کے جو ہے نا موضوع ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا دیکھ لیں اور اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے
پیش کرے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ تراجم بخاری ہے یا اس طریقے سے جو اس کے شارحین کے جو اس بارے میں اقوال ہے وہ ہم پڑھیں اور طلباء کو سمجھائے تو ہم یہ جدید دور کے مسائل جو ہے نا ہمارے اس سے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، بہت بہت جی شکریہ. حضرت آپ نے اپنے مدارس کی بات کی تو یہ تفصیل سے ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے مدارس کو آپ دیکھ رہے ہیں، بنین بنات، اور اس میں درس نظامی یا تخصصات کہاں تک درجات ہیں؟ جیسے یہاں پر ہے پشاور میں مدارس مختلف قسم کے علوم الاسلامیہ ہے للبنات، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماجدہ قرشیہ ہے للبنات، یا اس کے علاوہ گلشن تقویٰ للبنات ہے. اس کے علاوہ اور کئی مدارس ہے، لیکن کسی میں جو ہے نا تخصص کے نصاب ہے، کسی میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بنات کا نصاب ہے درس نظامی کا وہ اکثر میں ہے، اور یہ تخصص جو ہے نا یہ تو بہت کم مدارس میں ہے. آپ جس ادارے کو دیکھ رہے ہیں جی اس میں کتنے درجات ہیں؟ اس میں تو یہ دور حدیث تک ہے. الحمدللہ. بنین بنات دونوں میں؟ دور حدیث تک نہیں، بنات میں. ٹھیک ہے. اور بنین میں بھی ہے، لیکن بنین میں نہیں پڑھاتا ہوں. اچھا بنین میں نہیں پڑھاتا ہوں، صرف اچھا، بنات میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت، آپ کی تعلیفی خدمات، آپ کا جو مقالہ ہے وہ تو اس کا آپ نے ذکر کیا، جی، اس کے علاوہ کوئی تعلیفی خدمات میں اگر کوئی قابل ذکر ہوں جو آپ فرمانا چاہیں؟ یہ ایک دفعہ تو اس طرح کیا تھا کہ ایک آرٹیکل شائع کیا تھا. یہ شیرین گل یونیورسٹی ہے باجوڑ میں، اس سے شائع کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ اور بھی اس طرح کے یہ میرے پاس ہے تالیفات پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی شائع نہیں ہوئے. جیسے حدیث مبارکہ سے متعلق ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا علوم قرآن سے متعلق ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نا قربانی کے مسائل اور ان کے احکام، اس سے متعلق کچھ وہ وقتی طور پر جو ہے نا میں نے کچھ رسائل لکھے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا امامت کے مسائل اور ان کے احکام، یہ کچھ وقتی طور پر لکھے تھے. جس وقت میں دارالفتاح میں تھا تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئی تھی. اور ابھی جو ہے نا یہ صحیح مسلم کا جو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ صحیح مسلم پر میں نے جو ہے نا ایک مقالہ لکھا ہے، تو وہ میرے پاس ہے PDF میں. ماشاء اللہ، وہ PDF میں مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. کتابی شکل میں بھی ہے. الحمدللہ، ہارڈ کاپی میں بھی ہے اور سافٹ کاپی کے اندر بھی اس وقت موجود ہے. جی اچھا حضرت، آپ نے جی دوران گفتگو فرمایا کہ امت کو تفرقہ بازی سے نکال کر امت کو مشترکات کے اوپر اکٹھا کرنے کے حوالے سے آپ کا جو تڑپ ہے، تو یہ کیسے، اس کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے عملی طور پر کیا کیا کاوشیں کرنے کا ارادہ ہے یا کر چکے ہیں؟ تو اس بارے میں محترم میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو چیزیں صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا گیا ہمیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا جو کر رہا ہے بس وہ مسلمان ہے. جیسے یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا کئی مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور مسلم کی جو تعریف کی ہے، تو میرے خیال میں اسی کے زمرے میں تو یہ سارے آتے ہیں. اور باقی یہ ادھر ادھر کے جو اختلافات ہیں وہ تو فروغ اختلافات ہے، وہ تو ہر دور میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی رہیں گے. لیکن اسی اختلافات کی بنیاد پر کسی کو اپنے سے دور کرنا یہ تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ایک بندہ اس طرح کے مثال کے طور پر کلمے کا یا قرآن کا یا کسی جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا بالکل صریح کسی چیز کا انکار کرے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا کوشش کرے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا اپنی اس چیز سے رجوع کر لے. لیکن ایک دم اس کو اپنے سے دور کرنا یا ایک دم اس پہ جو ہے نا حکم لگانا، یہ میرے خیال میں علماء دیوبند کا اور یا جو ہے نا دوسرے جو علماء حق ہے ان کا یہ شیوا نہیں رہا ہے. بلکہ اس بارے میں میرے خیال میں یہ مودودی صاحب کا نام ہم بہت سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس طرح، لیکن اس بارے میں بھی جب مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے پوچھا گیا تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے یہ کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، یہ بس اس کی بات ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے جو ہے نا کہ کسی کو اپنے سے دور کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن ایک بندے کو اپنے قریب کرنا یہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے.
بہت بہت شکریہ. یقیناً ایسا ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت کے اندر تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ بھی بنتا جا رہا ہے. تو حضرت وہ کون کون سے ایسے فورم ہو سکتے ہیں کہ جس میں تمام مسالک کے لوگ اپنے علمی اختلافی باتوں کو اپنی جگہ پہ باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ ان کو ختم تو کیا نہیں جا سکتا، وہ ایک حسن ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی، لیکن وہ جو علمی اختلافی باتیں اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے مشترکہ امور کے اوپر امت کو کیسے جوڑا جائے، اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی اور کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھو اس بارے میں تو بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کلمہ ہے وہ سب کا ایک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں تو کسی کا کوئی دوسرا رائے نہیں ہے نا. بالکل سارے صحیح ہے. جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہے کہ اب ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دین دنیا میں غالب ہو جائے. مسلمان جو ہے نا وہ اتفاق سے ہو، اتحاد سے ہو. اسی طرح جو ہے نا خدمت ہے، عزت ہے، احترام ہے. یہ تو میرے خیال میں ہر مکتب فکر کے اندر یہ چیز موجود ہے. جب ہر مکتب فکر کے اندر یہ چیز موجود ہے تو کم از کم یہ تو ہر ایک بندہ ہر ایک کا کر سکتا ہے نا. نماز کی دعوت ہے، کلمے کی دعوت ہے، روزہ حج زکوٰۃ کی دعوت ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا عزت اور احترام ہے. عزت اور احترام کا تو میرے خیال میں ہر مذہب میں اس کا درس موجود ہے. جب ہر مذہب میں تو پھر مکتب فکر کس چیز کا نام ہے؟ اس میں بھی تو ہونا چاہیے. جبکہ ہندو بھی ایک دوسرے کا عزت کرتے ہیں، عیسائی بھی ایک دوسرے کا عزت کرتے ہیں. تو اس سب سے زیادہ درس اس کا تو قرآن اور حدیث نے دیا ہے. تو میرے خیال میں سارے مکتب فکر جو ہے نا یہ چیزوں پہ اگر ہم سب جو ہے نا ایک ہو جائے تو اس کے علاوہ جو ہے نا پھر دوسری چیزیں آسان ہیں. لیکن ہم تو ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نا ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ پھر یہ آگے بڑھ کر جو ہے نا ایک الگ فرقہ اور ایک الگ مسلک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں ادھر ہمارے علاقے میں بریلوی حضرات ہے، یقین سے وہ سلام نہیں کرتے لیکن میں اس کو سلام کرتا ہوں. وہ ماشاء اللہ. سلام نہیں کرتے لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ جی. بہت اچھا پیغام ہے آپ کی طرف سے، بہت اچھا پیغام ہے. اس وقت اگر آپ حضرت فلسطین کے معاملے کو دیکھیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ غیر ہمیں کیسے پکڑ رہا ہے اور ہمارے اوپر کس طریقے سے آیا ہے؟ وہاں پہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقے کو نہیں دیکھ رہا، بس وہ ایز اے مسلم وہ دیکھ کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہا ہے. تو ہمیں اس کے حوالے سے اپنا کیا سوچ رکھنی چاہیے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اس بارے میں تو میری رائے یہ ہے کہ مسلمان کا تو فلسطین کے مسلمانوں کا خاص طور سے سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو اس لیے وہ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بڑا قصور یہ ہے. لیکن اس بارے میں ہمارا یہ ہے کہ دیکھو یہ ہے کہ ہم میں سے جو بندے جس حیثیت سے ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا یعنی ڈال سکتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے. کوئی مالی تعاون کر سکتے ہیں، کوئی جانی تعاون کر سکتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں. آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مانگیں، مساجد کے ائمہ دعائیں مانگے، یا اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں جو دوسرے یعنی دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے دعائیں مانگے. لیکن یہ سب سے آخر درجہ ہے. جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ جہاد کرو تو مال کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے بدنوں کے ساتھ اور اپنے زبانوں کے ساتھ. تو یہ سب سے آخر درجہ ہے زبان سے دعائیں مانگنا. لیکن یہ ہے کہ جو بندہ جا سکتے ہیں اس کو جانا چاہیے. جو مال لگا سکتے ہیں ان کو مال کی حیثیت سے جو ہے نا کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. لیکن اس بارے میں جو ہے نا فلسطین کے مسلمان جو ہے نا اس پہ بھی آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ پر بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. دیکھ رہے اللہ رب العزت کہ کون ان کا ساتھ دے رہا ہے اور کون جو ہے نا اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور یا کون اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت چونکہ دلچسپ گفتگو چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ مزید ذرا رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے جو اسکالرز اور علماء اور فضلاء
ہر سال جو ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ فراغت کی سند حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہ سند حاصل کر لینا یہی بس علم کی پیاس تک بجھانا تھا، یا اس کے بعد بھی کوئی ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی ان کو کوئی آگے فیلڈ میں جانا چاہیے، یا یہ کہ بس ہو گئی ہے اور اب یہاں سے آگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں محترم بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھو اس بارے میں تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ڈگری یا یہ سند، خواہ وہ یونیورسٹی کا ہو یا مدرسے کا ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سند مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں یا مدرسے سے جو ہے نا آپ عالمیہ یا اس کے علاوہ جو ہے نا تخصص کی ڈگری آپ لے لیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اصل یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا تو پہلے تو آپ اپنی نیت کو دیکھیں، یا شروع سے آپ کا جو نیت تھا وہ کیا تھا، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، اور اسی کی بنسبت جو ہے نا پھر یہ آدمی آگے جاتا ہے، کیونکہ ہمارا تو سارا دار و مدار جو ہے نا وہ نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل کے ساتھ ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، صرف نیت بھی نہیں اور صرف عمل بھی نہیں۔ عمل ہو نیت نہ ہو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور صرف نیت ہو اور عمل نہ ہو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ڈگری جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ نے ڈگری لیا، اب جو ہے نا آپ کے اوپر ایک ذمہ واری آ گئی۔ اب وہ ذمہ واری کیا ہے؟ ذمہ واری یہ ہے کہ آپ جیسے جو ہے نا بہت بڑا میدان ہے دین کا، تو اس میں جو ہے نا آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی رہنمائی میں لگ جائے، خواہ وہ کوئی بھی صورت ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی آپ کرے، خواہ وہ ادھر آپ اسکول لیول پہ آ جائے، یونیورسٹی لیول پہ آ جائے، کیونکہ یہ بھی اس معاشرے کے افراد ہے، خواہ وہ یا مدارس کے لیول پہ آ جائے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا عوام میں جا کر جو ہے نا کوئی تبلیغی شعبے میں لگ جائے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا مجاہدین کے شعبے میں جا کر وہاں کسی شعبے میں لگ جائے، یا یہ خطابت کا شعبہ آپ اختیار کر لے، یہ پورا آپ کے لیے میدان ہے، یہ ایک کیت ہے، اور اس کیت میں جو ہے نا آپ لگ جائے اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا آپ دین کی خدمت کرے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، میں کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری کم نصیبی ہے یا ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ ہم جو مدارس والے ہیں وہ یونیورسٹی میں نہیں آتے ہیں، جو یونیورسٹی والے وہ مدارس میں نہیں آتے ہیں۔ مدارس والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو جو ہے نا ڈاکٹر نہیں بننا ہے، ہم نے انگریز نہیں بننا ہے، ہم نے جو ہے نا انجینئر نہیں بننا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بے شک آپ انگریز نہ بنے، انگریزی تہذیب نہ اپنائے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم انگریزی زبان سیکھے۔ میں ان سے کہتا ہوں بے شک آپ انجینئر نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر جو چیزیں ضرورت کی ہے وہ آپ کے لیے اس فیلڈ میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو یونیورسٹی والے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں ہم نے تو مولوی نہیں بننا ہے، تو مولوی مت بنے، میں ان سے کہتا ہوں، لیکن کم از کم انسان بنے، انسان بنے۔ اور اس کے اب یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی یہ کہ کیوں مولوی انسان نہیں ہے، مولوی تو بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ بالکل مولوی مت بنے، لیکن یہ کہ آپ ایک اچھا اور شریف انسان بنے، ایک اچھا اور شریف انسان بنے۔ اور یہاں پر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مفتی نظام الدین شاہ مرزا صاحب کا نام اگر آپ لوگوں نے سنا ہو، تو مفتی نظام الدین شاہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے، آپ مولوی مت بنے، لیکن یہ کہ ایک اچھا اور شریف انسان بنے۔ اچھا، بہرحال جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ گیپ جو ہے نا یہ ختم کرنا چاہیے۔ یہ مدارس یہ بھی ایک ضرورت ہے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، اور یہ یونیورسٹی میں جانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن یہ کہ یونیورسٹی میں شریعت کی پابندی کے ساتھ جانا اور شریعت کے جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ جانا، یہ میرے خیال میں سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اور وہاں پر لوگوں کو یہ عقائد سکھانا، وہاں پر لوگوں کو یہ رہنمائی کرنا، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، یہ میرے خیال میں مدارس میں تو آسان ہے، لیکن یونیورسٹی میں یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا ایک یعنی وہ دو پہیے ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا علم جو ہے نا یہ حسن لنفسہ ہی نہیں ہے، لیکن حسن لغیرہ ہی تو ہے نا۔ جب حسن لغیرہ ہی ہے یعنی کم از کم ایک نہ ایک دن یہ بھی تو کام آئے گی نا، لیکن یہ کہ آدمی کی نیت صحیح ہو، اور آدمی کا جذبہ صحیح ہو، اور آدمی کا جو ہے نا وہ
یعنی دین کی خدمت اس کا مقصد ہو، اور یہ مدارس کا علم جو ہے نا یہ حسن لنفسہ ہے، یعنی یہ تو سارا کا سارا خیر ہے اور سارا کا سارا اچھا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈگری صحیح نہیں ہے، اس میدان میں بھی کام کرنا ہے اور اس میدان میں بھی کام کرنا ہے۔ اگر ڈگری ہوتے تو ڈگری تو میرے خیال میں ہر ایک کے پاس ہے، اور آج کل تو ڈگری مفت میں ملتے ہیں، تو کیا ہے ڈگری کسی کو مل گئی تو بس وہ عالم بن گیا؟ نہیں، ہمارے جو ہے نا بہت سے علماء اس طرح کے ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن کام انہوں نے ایسا کیا کہ لوگ ان کو حیران ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی جی اور بڑی پروسر گفتگو ہے، اور یقیناً اس میں بہت سارا پیغام ہے سب کے لیے اور بہت سارے نصائح ہیں۔ حضرت میرا یہاں پہ ایک گہرا سوال ہے، وہ یہ کہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے تو ظاہر ہے پھر بھی وہ ایک کاغذ کی ڈگری تو چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر عالم دین وہاں پہ کیسے جائے گا؟ تو اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا اور سوچیں ڈیپ، تو وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس عالم دین کو پہلے اس یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم بھی تو حاصل کرنی چاہیے نا۔ اب ہمارے مدارس میں تو وہ تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے فاضل کو جو فارغ التحصیل ہو جائے مدرسے سے، تو اس کو پھر ظاہر علمی رسوخ کی بات ہو رہی ہے، تو علمی رسوخ حاصل کرنے کے لیے پہلے اس طرف جا کر اس چیز کو سیکھنا بھی تو چاہیے، جب سیکھے گا تو تب ہی وہ وہاں تک پہنچ سکے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ دو جی سے تین فیصد لوگ اگر مدارس میں ہیں، تو بقیہ ہمارے 95-96% جو مسلمان ہیں وہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں امت کی رہنمائی کیا خیال ہے پھر وہاں نہیں کرنی؟ اس 95-96% جو طبقہ ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ اسکالرس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ تو اس کے لیے ہمارے فضلاء کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا درس نظامی کے بعد ان کو یہ فیلڈ اختیار کرنی چاہیے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ آگے مستقبل میں کچھ جا کر سکیں؟ جی، یہ محترم بھائی میرے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں، بلکہ میں نے یہاں پشاور یونیورسٹی میں ایک وی سی صاحب تھا، اس سے بھی میں نے اس پر بات کی تھی، اس کے علاوہ پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈین صاحب تھا، اس سے بھی میں نے بات کی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی تسلیبہ جواب اس بارے میں نہیں دیا۔ دیکھو، آج کل ہمارے اس یونیورسٹی نظام میں بی ایس پروگرام شروع ہو گیا ہے، یعنی بی ایس پروگرامات ہے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، ایک مدرسے کا ایک طالب علم فارغ ہو گیا، اب وہ جو ہے نا ایم فل کرنا چاہتا ہے یا ماسٹر کرنا چاہتے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کا یہ جو 10-8 سالہ کورس ہے یہ معادلہ ہے، یعنی برابر ہے ایم اے کے، ٹھیک ہے، ایکولنسی جو ہے نا ایم اے کے برابر ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ آگے اگر مثال کے طور پر یہ کہہ رہے کہ نہیں میں جو ہے نا یونیورسٹی سے بھی میں کر رہا ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ جب یونیورسٹی میں آ رہا ہے وہاں پر بی اے اسلامیات کر رہے ہیں یا ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں، تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا نظام بنائے اپنے اداروں میں، یعنی مدارس میں، کہ جس میں یہ جو ہے نا یہ بی ایس لیول ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایم اے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو، اور وہ صرف اسلامیات اور عربی میں ہو، تو یہی ہمارے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ ہمارے زیر نگرانی بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو میرے خیال میں اس یونیورسٹی کے جو ایم اے ہے اور یونیورسٹی کے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے اس اسٹوڈنٹ سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ سوال اصل میں یہ ہے، ہمارا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، اس کو ایم فل اور پی ایچ ڈی میں تو تحقیق کا مادہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ تحقیق ان کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول، تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم شروحات پڑھیں، اور پھر جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں وہ شروحات بھی پشتوں کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اردو والے ہوتے ہیں وہ شروحات اردو کے پڑھتے ہیں، اور جو عربی والے ہوتے ہیں وہ بس عربی کے جو ہے نا کتاب اور عربی کے شروحات، لیکن عربی کے شروحات وہ نہیں پڑھتے، وہ اردو کے پڑھتے۔ تو ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں بھی عربی کی کتابیں تو اولا سے لے کر دورے تک ہماری کتابیں عربی میں ہوتی ہے جو درس نظامی کے ہے، لیکن یہ کہ اس کے شروحات پھر ہم اردو میں یا پشتو میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی صرف ہم گزرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ تحقیق کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مدارس میں یہ یونیورسٹی میں جب آ جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں بھی، لیکن یہ کہ یہاں طریقہ کار ان کا بدلا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں تو ادھر ہم نے پڑھی ہے، اور پھر جو ہے نا ادھر ہم نے یہ تحقیقیں نہیں کی، یہاں یہ تحقیقیں کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کریں، مدارس کے اندر بھی، جیسے ایم فل والے ہیں یا پی ایچ ڈی والے ہیں یا تخصص والے یا دورے والے ہیں، کہ ہم اس کے اندر جو ہے نا یہ تحقیق کا مادہ پیدا کریں۔ ماشاءاللہ بہت خوب ہے جی، جی بہت زبردست ہے۔ حضرت آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جو مدارس کے
علماء اساتذہ ہیں، ظاہر ہے آپ بھی ماشاءاللہ ایک ادارہ دو ادارہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو مدارس والوں سے اگر کوئی بات کی جائے کہ اساتذہ کے لیے کوئی ٹریننگ کی تربیت ہو، تنکہ اساتذہ ڈیولپ ہوں گے، اساتذہ کی تربیت ہوگی تو وہ آگے پھر اپنے فضلاء کی بھی اور اپنے طلباء کی بھی تربیت اس نہج پر کر سکیں گے۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے کا اسکوپ اساتذہ کی تربیتی سیشنز کا انعقاد کرنا ہے، تو آپ نے مدارس کے اساتذہ کو اور بالخصوص مہتممین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آج کل مدارس کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے مدارس کو کس طریقے سے اپنے نظم کو چلانا چاہیے، اور ان سارے امتحانات کے باوجود ایک اچھا ادارہ کون سا ہوگا، اس کی چند صفات آپ ذکر فرما دیں۔ دیکھو جی، یہ تو جیسے ہم نے گفتگو کے دوران یہ بات بیان کی اور سامنے آ گئی کہ میرے خیال میں بہتر ادارہ وہ ہوگا جو کہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے، بہترین۔ وقت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرے، تو میرے خیال میں وہ ادارہ جو ہے نا سب سے بہتر ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اب وقت کے تقاضے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سیٹ کو دیکھیں، بلکہ ہم دونوں سیٹوں کو دیکھیں، دینی سیٹ کو بھی اور دنیاوی سیٹ کو بھی، ٹھیک ہے، دونوں طرفوں کو ہم دیکھیں، اور ایک بندہ وہاں سے نکلے تو وہ دونوں طرف کا یعنی حال کے امور کو وہ جانتا ہو کہ اس وقت جو ہے نا کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس وقت جو ہے نا کون سا چیز جو ہے نا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا یا تو ابتدا سے وہ اپنا وہ لے رہا ہے، یعنی رفتار شروع کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ آگے چل کر جو ہے نا کچھ پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو دیکھو، کوئی بھی ادارہ، آپ وہ ٹیوشن سینٹر کو لے لیں، یا آپ جو ہے نا کسی اور اکیڈمی کو لے لیں، یا یونیورسٹی اور کالج کو لے لیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے نا اپنے آپ کے تحت نہیں چل رہا ہے، بلکہ کیا ہے، وہ تعاون سے چل رہا ہے۔ اور وہ تعاون یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے فیس لیتا ہے، اور اس فیس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ادارے آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو مدارس اس طرح کے ہیں نا کہ وہ ایک دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے وہ رہنمائی کر رہے طلباء کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ طلباء سے جو ہے نا اس طرح کا کوئی فیس وغیرہ بھی ان پر رکھ لے۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ مثال کے طور پر بغیر فیس کے لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو اس کا اتنا وقار اور اتنا احترام نہیں ہوتا ہے جو فیس لے کے پڑھاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ان کا شوق ہوتا ہے، ان کا قدر ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مفت میں وہ پڑھائے تو وہ جتنا بھی اچھا طریقہ اس کا ہونا، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس مفت کے مولوی ہے۔ حالانکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حال کے تقاضوں کو دیکھیں، اور حال کے تقاضوں کے مطابق طلباء کی وہ ساری ضرورتیں پورا کریں، اور اس میں جو ہے نا تعاون، یہ طلباء سے بھی تعاون حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت۔ حضرت مدرسہ ڈاٹ پی کے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آیا ہے، تو اس مختصر تعارف کو دیکھتے ہوئے مدرسہ ڈاٹ پی کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہوں گے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں مدارس کے لیے، تو یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں اگر ان کو مزید جاری رکھا جائے؟ جی، اللہ پاک اس کو مزید جاری رکھے، میری تو دعا یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک ان میں اخلاص پیدا کرے، ان کے طلباء میں، ان کے علماء میں، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کو سب اللہ تعالیٰ اپنا رضا نصیب کرے۔ اور یہ ہے کہ یہ تو مجھے اچھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ میری رائے کوئی حجت نہیں ہے، نہ میرے سوچ کوئی جو ہے نا وہ حجت ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے سوچ اور اپنے رائے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں پہ پورا اترے گا۔ انشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو بھی مبارک فرمائے، اور جو سوچ لے کر مدارس کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر اخلاص ہوگا تو وہ وہی ادارہ آگے چل سکے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قبولیت دیں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا یا اپنی کوئی ذاتی مفاد ہوگا تو وہ چل بھی نہیں سکے گا۔ تو یقیناً ایسے ہی لوگ آگے جاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اور آپ کی بھی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبد الکریم صاحب پشاور سے، جن کی انتہائی مؤثر اور فکر انگیز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور اس سے آپ نے بہت کچھ امید ہے کہ سیکھا ہوگا، اور بہت کچھ پیغام ان کی گفتگو میں تھا مدارس کے لیے، اہل مدارس کے لیے، اہل علم کے لیے، بالخصوص
تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے لیے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے. امید ہے کہ آپ سب نے اس سے بہت کچھ اسباق لیے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.